صلوا عليه وآله. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم بصير من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و جل شانہ کا بے پایا فضل و کرم اور لطف و احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ماہ شعبان المعظم کا مقدس اور پیارا مہینہ عطا فرمایا. یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کے متعلق آقا دو عالم، شفیع معظم، نور مجسم، آقا بنی آدم، آقا دو جہاں، سرور سروراں، حبیب مجتبیٰ، احمد مصطفیٰ، آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کے بے شمار ارشادات اس مہینے کے متعلق ہے کہ یہ مہینہ کتنی زیادہ عظمتوں کا حامل ہے. شب برات کی جو 15ویں رات ہے، اس کے متعلق کچھ لوگ کم علمی کی وجہ سے کچھ ایسی باتیں کر دیتے ہیں کہ جو نہیں کرنی چاہیے. میرا ان لوگوں کے ساتھ، ان بھائیوں کے ساتھ یہ مشورہ ہے، یہ بات ہے کہ جب بھی کوئی بھی بات کریں، جب تک آپ کے پاس اس کا مکمل علم نہ ہو تب تک اس موضوع کے اوپر بات نہ کی جائے. اسی طرح بعض احباب یہ بات کہتے ہیں کہ جی یہ کدھر لکھا ہے 15 شعبان کی رات، معراج شریف کی رات کدھر لکھی ہے؟ صرف ایک شب قدر کی رات ہے، باقی راتیں کہاں پر ہے؟ تو آج ہم اس حوالے سے بات کریں گے کہ 15 شعبان المعظم کی رات کتنی فضیلت کی حامل ہے، اور اس کے متعلق ایک نہیں، دو نہیں، متعدد احادیث جو ہیں وہ اس کے بارے میں ارشاد ہیں. شب برات بھٹکے ہوئے اور سرکش لوگوں کے لیے ایک دستک ہے، جو آخرت کی زندگی کو بھول کر دنیاوی زندگی کے گورکھ دھندوں میں بری طرح پھنس چکے ہیں. یہ رات ان لوگوں کے لیے اپنے رب کی طرف بلاوا ہے اور اسے منانے کی رات ہے. جب کوئی شخص کما حق کا ہو، اس رات کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں بسر کرتا ہے، تسبیح و تحلیل کرتا ہے، درود پاک پڑھتا ہے اور اپنے گناہوں سے اللہ رب العزت سے معافی طلب کرتا ہے، تو اللہ تعالی اس کو بہت سارے انعامات سے نوازتا ہے. یہ وہ رات ہے کہ عام راتوں میں اللہ رب العزت آسمان سے دنیا کی طرف تشریف لاتا ہے رات کے پچھلے پہر میں، جس کو تہجد کا وقت کہا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا. بہت سی احادیثوں میں یہ بات درج ہے. مگر جب 15 شعبان المعظم کی رات آتی ہے تو غروب آفتاب سے لے کر طلوع آفتاب تک
اللہ رب العزت فرشتوں کے ذریعے نہیں بلکہ خود ارشاد فرماتا ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا میں اس کو رزق عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے اولاد مانگنے والا میں اس کو اولاد عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے کاروبار مانگنے والا میں اس کو کاروبار عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے گناہوں کی معافی طلب کرنے والا میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ اس رات اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگا جائے اللہ تعالیٰ وہ عطا فرما دیتا ہے۔ اس رات ہر ایک کی بخشش فرما دی جاتی ہے سوائے دو لوگوں کے، ایک مشرک اور دوسرا کینہ پرور، کہ جو دوسروں کے لیے اپنے دل کے اندر عداوت رکھتا ہے، ایسے لوگوں کی بخشش اور مغفرت نہیں ہوتی۔ امام ابن ماجہ اور امام بہقی نے شبیع الایمان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب نصف شعبان کی رات آئے تو رات کو قیام کرو اور صبح کا روزہ رکھو، کیونکہ اس رات کو اللہ تعالیٰ کی رحمت غروب آفتاب سے لے کر آسمان دنیا پر آ کر پکارتی ہے کوئی بخشش مانگنے والا میں اس کو بخش دوں گا، ہے کوئی رزق کا طلبگار میں اس کو رزق عطا کروں گا، ہے کوئی بیمار میں اس کو شفا عطا کروں گا، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ یہ حدیث سنن ابن ماجہ کتاب ماجہ فی شہر رمضان باب ماجہ فی لیلۃ النصف من شعبان۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما آپ فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم جانتی ہو کہ شعبان کی 15ویں شب میں کیا ہوتا ہے؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ فرمائیے۔ ارشاد ہوا آئندہ سال میں جتنے بھی پیدا ہونے والے ہوتے ہیں وہ سب اس شب میں لکھ دیے جاتے ہیں، اور جتنے لوگ آئندہ سال مرنے والے ہوتے ہیں وہ بھی اس رات میں لکھ دیے جاتے ہیں، اور اس رات میں لوگوں کے سال بھر کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں، اور اس میں لوگوں کا مقررہ رزق اتارا جاتا ہے۔ مشکوٰۃ شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 277۔ حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شعبان کی 15ویں رات میں اللہ تعالیٰ ملک الموت کو ایک فہرست دے کر حکم فرماتا ہے کہ جن جن لوگوں کے نام اس میں لکھے ہیں ان کی روحوں کو آئندہ سال مقررہ وقتوں پر قبض کرنا۔ تو اس شب میں لوگوں کے حالات یہ ہوتے ہیں کہ کوئی باغوں میں درخت لگانے کی فکر میں ہوتا ہے، کوئی شادیوں کی تیاریوں میں ہوتا ہے، کوئی کوٹھی بنگلہ کی تیاری میں ہوتا ہے، حالانکہ ان کے نام مردوں کی فہرست میں لکھ دیے جاتے ہیں۔ مصنف عبدالرزاق جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 317، ماثابت من السنہ صفحہ نمبر 193۔ حضرت عثمان بن محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شعبان سے دوسرے شعبان تک لوگوں کی زندگی منتقع کرنے کا وقت اس رات میں لکھا جاتا ہے، یہاں تک کہ انسان شادی بیاہ کرتا ہے، اس کے بچے پیدا ہوتے ہیں، حالانکہ اس کا نام مردوں کی فہرست میں لکھا جا چکا ہوتا ہے۔ الجامع الاحکام القرآن جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 126، شبیع الایمان للبہقی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 386۔ چونکہ یہ رات گزشتہ سال کے تمام اعمال بارگاہ الہی میں پیش ہونے اور آئندہ سال مرنے والی زندگی اور رزق کے حساب کتاب کی رات ہے، اس لیے اس رات میں عبادت الہی میں مشغول رہنا رب کریم کی رحمتوں کے مستحق ہونے کا باعث ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہی تعلیم ہے۔ شب برات کی
ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس شب میں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے بے شمار لوگوں کو بخشش فرما دیتا ہے۔ اس حوالے سے چند احادیث مبارکہ پیش ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاس نہ پایا، تو میں آپ کی تلاش میں نکلی تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جنت البقیع میں تشریف فرما ہے۔ میں نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں یہ خوف ہے کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمہارے ساتھ زیادتی کریں گے؟ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ خیال ہوا کہ شاید آپ کسی دوسری اہلیہ کے پاس تشریف لے گئے ہیں۔ آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں شب آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق جلوہ گر ہوتا ہے اور قبیلہ بنو قلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ اس حدیث کو ترمذی شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 156، ابن ماجہ صفحہ نمبر 100، مسند احمد جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 238، مشکات شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 277، مصنف ابن ابی شیبہ جلد صفحہ نمبر 1 صفحہ نمبر 237، شعب الایمان للبہقی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 379۔ شارحین فرماتے ہیں کہ یہ حدیث پاک اتنی زیادہ اسناد سے مروی ہے کہ درجہ صحت کو پہنچ گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شعبان کی 15ویں شب میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق جلوہ گر ہوتا ہے اور اس شب میں ہر کسی کی مغفرت فرما دیتا ہے سوائے مشرک کے اور بغض رکھنے والے کے۔ شعب الایمان للبہقی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 380۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں شب میں اپنے رحم و کرم سے تمام مخلوق کو بخش دیتا ہے سوائے مشرک اور کینہ رکھنے والے کے۔ ابن ماجہ صفحہ نمبر 101، شعب الایمان جلد 3 صفحہ نمبر 382، مشکات شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 277۔ حضرت ابو ہریرہ، حضرت معاذ بن جبل، حضرت ابو ثعلبہ اور حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایسے ہی مضمون مروی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شعبان کی 15ویں رات میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے 2 اشخاص کے سوا، یعنی 2 لوگوں کے سوا سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ ایک وہ جو کینہ پرور ہے اور دوسرا کسی کو ناحق قتل کرنے والا۔ مسند احمد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 176، مشکات شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 278۔ امام بہقی نے شعب الایمان جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 384 میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما کی ایک طویل روایت بیان کی ہے جس میں مغفرت سے محروم ہونے والوں میں ان لوگوں کا بھی ذکر ہے کہ رشتے ناتے توڑنے والے، یعنی کہ رشتہ داروں سے قطع تعلقی رکھنے والا، تکبر کرنے والا، اپنے شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھنے والا، مردوں کی بات ہے، عورتیں جو ہیں یہ نیچے رکھیں، ماں باپ کا نافرمان اور شراب نوشی کرنے والا۔ اسی طرح غنیت الطالبین صفحہ نمبر 459 پر سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی یہ کتاب ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، طویل حدیث میں ان لوگوں کا بھی ذکر ہے کہ جو جادوگر ہیں، جو کاہن ہے، سود خور ہے
اور جو بدلہ لیتے ہیں وہ لوگ جو اپنے گناہوں کے اوپر شرمندہ نہیں ہوتے، گناہ کر کے اکڑتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، ان کی مغفرت بھی اس رات میں نہیں ہوتی جب تک کہ وہ سچے دل سے اللہ تعالی سے معافی طلب نہ کر لے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو جو آگے والوں کو نصیحت ہو جائے۔ سورہ تحریم، یعنی توبہ ایسی ہونی چاہیے جس کا اثر توبہ کرنے والے کے اعمال میں ظاہر ہو اور اس کی زندگی گناہوں سے پاک اور عبادتوں سے معمور ہو جائے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، توبۃ النصوح کسے کہتے ہیں؟ ارشاد ہوا، بندہ اپنے گناہ پر سخت نادم اور شرمسار ہو، پھر بارگاہ الہی میں گڑ گڑا کر مغفرت مانگے اور گناہوں سے بچنے کا پختہ عزم کرے، تو جس طرح دودھ دوبارہ تھنوں میں داخل نہیں ہو سکتا، اسی طرح اس بندے سے بھی یہ گناہ کبھی سرزد نہیں ہو سکتا۔ شب برات فرشتوں کو بعض امور دیے جانے اور مسلمانوں کی مغفرت کی رات ہے۔ اس کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ یہ رب کریم کی رحمتوں کے نزول کی اور دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے۔ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب شعبان کی 15ویں شب آتی ہے تو اللہ تعالی کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کوئی مغفرت کا طالب، اس کے گناہ بخش دوں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، اسے عطا کروں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ سے جو مانگا جائے وہ ملتا ہے، وہ سب کی دعا قبول فرماتا ہے سوائے بدکار عورت اور مشرک کے۔ شب الایمان للبہقی، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 383۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت ہے کہ غیب بتانے والے آقا دو عالم، شفیع معظم، نور مجسم، آقا بنی آدم، آقا دو جہاں، سرور سروراں، حبیب مجتبی، احمد مصطفیٰ، آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں رات ہو تو اللہ کی بارگاہ میں قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو، کیونکہ غروب آفتاب کے وقت سے ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت آسمان دنیا پر نازل ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کوئی مغفرت کا طلبگار، میں اسے بخش دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا، میں اس کو رزق عطا کروں، کوئی مصیبت زدہ کہ میں اس کو مصیبت سے نجات عطا کروں، ہے کوئی اولاد مانگنے والا، میں اس کو اولاد عطا کروں، ہے کوئی بیٹوں کا طلبگار، میں اس کو بیٹے عطا کروں، ہے کوئی بیٹیوں کا طلبگار، میں اس کو بیٹیاں عطا کروں، مجھ سے جو مانگو گے میں وہ عطا کر دوں گا۔ یہ اعلان طلوع فجر تک ہوتا رہتا ہے۔ ابن ماجہ صفحہ نمبر 100، شب الایمان للبہقی، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 378، مشکات شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 278۔ یہ ندا ہر رات میں ہوتی ہے، لیکن رات کے آخری حصے میں، جیسا کہ کتاب کے آغاز میں شب بیداری کی فضیلت کے عنوان میں ابھی میں نے بات کی تھی کہ اللہ تعالی ہر روز ہر رات کو یہ ندا فرماتا ہے، مگر وہ رات کے پچھلے پہر یعنی کہ تہجد کے وقت یہ بات ارشاد فرماتا ہے، مگر جب شب بارات کی رات آتی ہے تو اللہ تعالی اس رات کو غروب آفتاب سے لے کر طلوع آفتاب تک یہ ندا فرماتا ہے۔ اس رات میں اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہائیں اور رب کریم سے دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگیں۔ اس شب میں رحمت خداوند ہر پیاسے کو سیراب کر دینا چاہتی ہے، ہر منگتے کی جھولی گوہر مراد سے بھر دینے پر مائل ہوتی ہے۔ بقول علامہ محمد اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں، ہم تو مائل با کرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل با کرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، رات دکھلائیں کسے راہ منزل ہی نہیں۔ شب برات میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی شب بیداری کی اور دوسروں کو بھی شب بیداری کی تلقین فرمائی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان میں نے اوپر بھی ذکر کیا کہ جب شعبان کی 15ویں رات ہو تو شب بیداری کرو اور دن کو روزہ رکھو۔ اس فرمان جلیل کی تعمیل میں اکابر علماء اہل سنت اور عوام اہل سنت کا ہمیشہ سے یہ معمول رہا کہ اس رات میں شب بیداری کا اہتمام کرتے چلے آئے ہیں۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں تابعین میں سے جلیل القدر حضرات مثلا حضرت خالد بن معدان، حضرت محقول، حضرت لقمان بن عامر، حضرت اسحاق بن راہویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں جمع ہو کر شعبان کی 15ویں شب میں شب بیداری کرتے تھے اور رات بھر مسجد میں عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ مصابت من السنہ صفحہ نمبر 202، لطائف المعارف صفحہ نمبر 144۔ علامہ ابن حجاج مالکی رحمت اللہ تعالی علیہ شب برات کے متعلق رقم تراز ہیں اور کوئی شک نہیں کہ یہ رات بڑی بابرکت ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑی عظمت والی ہے۔ ہمارے اسلاف رضی اللہ تعالیٰ عنہم اس کی بہت تعظیم کرتے اور اس کے آنے سے قبل اس کے لیے تیاری کرتے، پھر جب یہ رات آتی تو وہ خوش و جذبہ سے استقبال کرتے، اس رات میں عبادت کیا کرتے تھے، کیونکہ یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ ہمارے اسلاف شاعر اللہ کا بہت احترام کیا کرتے تھے۔ مذکورہ بالا حوالوں سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اس مقدس رات میں مسجد میں جمع ہو کر عبادات میں مشغول رہنا اور اس رات شب بیداری کا اہتمام کرنا تابعین کرام کا طریقہ ہے۔ شیخ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اب جو شخص شعبان کی 15ویں رات میں شب بیداری کرے تو یہ فعل احادیث کی مطابقت میں بالکل مستحب ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عمل بھی ہے، احادیث سے ثابت بھی ہے کہ شب برات میں آپ مسلمانوں کی دعائے مغفرت کے لیے قبرستان تشریف لے کر جاتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زیارت قبور کی ایک بڑی حکمت یہ بیان فرمائی کہ اس سے موت یاد آتی رہتی ہے اور آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے۔ شب برات میں زیارت قبور کا واضح مقصد یہی ہے کہ اس مبارک شب میں ہم اپنی موت کو یاد رکھیں تاکہ گناہوں سے سچی توبہ کرنے میں آسانی ہو، یہی شب بیداری کا اصل مقصد ہے۔ اسی سلسلے میں حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان فروز واقعہ ملاحظہ فرمائیے۔ منقول ہے کہ جب آپ شب برات میں گھر سے باہر تشریف لائے تو آپ کا چہرہ یوں دکھائی دیتا تھا جس طرح کسی کو قبر میں دفن کرنے کے بعد باہر نکالا گیا ہو۔ آپ سے اس کا سبب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا خدا کی قسم میری مثال ایسی ہے جیسے کہ کوئی کشتی سمندر میں ٹوٹ چکی ہو اور وہ ڈوب رہا ہو اور بچنے کی کوئی امید نہ ہو۔ پوچھا گیا کہ آپ کی ایسی حالت کیوں ہے؟ فرمایا میرے گناہ یقینی ہیں لیکن اپنی نیکیوں کے متعلق میں کچھ نہیں جانتا۔ اللہ اکبر، یعنی کہ مجھے یہ تو پتا ہے کہ میں نے گناہ کون کون سے کیے ہیں، مگر میرے پاس کیا نیکی ہے یہ مجھے نہیں پتا کہ وہ قبول ہوگی یا رد کر دی جائے گی۔ غنیت الطالبین میں سرکار غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ نے صفحہ نمبر 250 میں اس کو ذکر کیا۔ اسی طرح سے ہم جتنے بھی معاملات دیکھ لیں کہ شب برات کے حوالے سے کہ شب برات ایک بہت ہی فضیلت کی حامل رات ہے، ہمیں چاہیے کہ ایسے گناہوں کے کاموں سے خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں کہ جس طرح کے اس رات کے اندر آپ نے دیکھا ہے کہ اکثر لوگ پٹاخے چلاتے ہیں، لو و لعاب کے اندر اس رات کو ضائع کر دیتے ہیں، کوئی فلم و ڈراموں کے اندر اس رات کو ضائع کر دیتے ہیں، کوئی موبائل فون کے اندر، کوئی نیٹ کے اندر بیزی ہے، کوئی ٹیلی ویژن کے اندر بیزی ہے، کوئی باہر کھیلوں کے اندر بیزی ہے۔ اپنی مصروفیات کو ان معاملات سے ترک کریں۔ یہاں پر میں آپ کو صرف ایک مشورہ دوں گا، وہ یہ ہے کہ اگر آپ اس رات کو نوافل نہیں پڑھ سکتے، آپ اس رات کو ذکر الہی میں نہیں لے کر جا سکتے، تو کم از کم اس رات کو گناہوں کے اندر بھی مت لے کر جائیں۔ اس سے بہتر ہے کہ پھر آپ سو جائیں۔
आला हजरत इमाम अहमद रजा मुहद्दिस बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपने फरमाया कि आतिशबाजी जिस तरह शादियों और शब बारात में राइज है बेशक हराम है और पूरा जुर्म है कि इसमें माल का ज़िया है। कुरान मजीद में ऐसे लोगों को शैतान के भाई फरमाया गया है। इरशाद हुआ और फजूल ना उड़ा, बेशक माल उड़ाने वाले फजूल शैतान के भाई हैं। सूरह बनी इसराइल। हजरत आयशा सदीका रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माह रमज़ान के अलावा माह शाबान से ज़्यादा किसी महीने में रोज़े रखते नहीं देखा। बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, मिशकात शरीफ, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 441। एक और रवायत में फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद दिन छोड़कर पूरे माह शाबान के रोज़े रखते थे। बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ और मिशकात शरीफ के अंदर ये हदीस मौजूद है। हज़रत अम्मा आयशा सदीका रदी अल्लाह ताला अन्हुमा से ही मरवी है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शाबान मेरा महीना है और रमज़ान मेरी उम्मत का महीना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, जिन लोगों की रूहें कब्ज़ करनी होती हैं इनके नामों की फहरिस्त माह शाबान में मलकुल मौत को दे दी जाती है। इसलिए मुझे ये बात पसंद है कि मेरा नाम उस वक्त फहरिस्त में लिखा जाए जबकि मैं रोजे की हालत में हूँ। ये हदीस बिल्कुल सही सनद के साथ मौजूद है और मरने वालों के नामों की फहरिस्त 15वीं शाबान की रात को तैयार हो जाती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि इस इरशाद से मालूम होता है कि अगरचा रात के वक्त रोजा नहीं होता, इसके बावजूद रोजादार लिखे जाने का मतलब ये है कि वो वक्त शब अल्लाह ताला रोजा की बरकत को जारी रखता है। मासबत मिन अल-सन्ना सफ़ा नंबर 192। माह शबानुल मुअज़्ज़म की बहुत सारी फजीलतें हैं जिसमें अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालुहु ने इसके मुताल्लिक बार बार इरशाद फरमाया है कि ये रात कितनी बाबरकत है। इमाम नगवी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरफू रवायत नकल की है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शबान से शबान तक अमवात लिखी जाती हैं, यहाँ तक कि आदमी निकाह करता है और इसके घर औलाद पैदा होती है, हालांकि उसका नाम मुर्दों में लिखा जा चुका होता है। तफसीर इब्ने हातम, इमाम इब्ने अबी हातम ने हजरत इब्ने उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो से अल्लाह ताला के इस कौले मुबारका की फीहा यफरुकु कुल्लु अमरिन हकीम के तहत रवायत की है कि आपने फरमाया कि एक साल से दूसरे साल तक के अमूर, शकावत व सआदत ये सब कुछ अल्लाह ताला के पास किताब में तहरीर है, इसमें कोई तगय्युर व तबद्दल नहीं होता। तफसीर इब्ने हातम। तो मौज़े सामीने कराम, मैंने अभी आप तमाम अहबाब के सामने, अपने सुनने वाले मौज़िज़ के सामने बहुत सारी अहादीस मुबारका आपके सामने पेश की है कि ये रात किस कदर मुक़द्दस रात है। इस रात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जो भी मांगा जाए वो अल्लाह ताला अता फरमाता है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चाहा, ज़िंदगी ने साथ दिया, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम आपको अपनी अगली वीडियो के अंदर इस रात के नवाफिल और इसकी इबादत के मुतल्लिक भी बताएंगे। अल्लाह ताला की बारका में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालहू हमें सही मानों में दीन हमीद की, दीन हनीफ की समझ अता फरमाए। आमीन बिजाह नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम।